میرے عزیزو، ہم بازار سے تربوز لاتے ہیں، کیلے لاتے ہیں، آم لاتے ہیں۔ تو جب ہم تربوز 5 کلو لیتے ہیں یا آم 5 کلو لیتے ہیں یا کیلے 5 کلو لیتے ہیں تو کیا ہم پوری رقم اسے دیتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ تربوز کے چھلکے کی بھی مکمل رقم دیتے ہیں، اس لیے کہ ترازو میں رکھا جاتا ہے تو مکمل ہی پھل رکھا جاتا ہے، اس کے چھلکے کو چھیل کر نہیں رکھا جاتا۔ کیلا اس کے چھلکے کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور آپ ان کے چھلکے کے ساتھ آپ دکاندار کو اس کی رقم، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اگر 5 کلو تربوز ہے تو قریب میرے خیال سے 1.5 کلو تو چھلکا ہی نکلتا ہے جسے ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ 5 کلو اگر کیلا ہے تو قریب 1.5 کلو تو چھلکا ہی ہوگا، اسی طرح آم کا، لیکن رقم ہم پوری کے پوری دیتے ہیں اور ہمیں اس رقم دینے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور ہم بلا جھجک بغیر سوچے سمجھے چھلکے کے ساتھ ہم رقم دے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم جب مرغی لینے جاتے ہیں تو مرغی کی جب ہم مرغی خریدتے ہیں تو اس کے پر بھی ساتھ خریدتے ہیں، اس کے پیر بھی ساتھ خریدتے ہیں، اس کی چونچ بھی ساتھ خریدتے ہیں، اور پیٹ میں جو علائش ہے ان سب کو خریدتے ہیں۔ پیسہ ہم پر کا بھی دیتے ہیں اور پیٹ کے اندر جو علائش ہے اس کا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو گھر لاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جتنی اس میں غلط چیزیں اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم علائش کو کھائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہم اس علائش کو، اس پر کو اگر کھا جائیں گے تو ہمیں روگ پیدا ہوں گے، ہم میں بیماری پیدا ہوگی، ہم مریض ہو جائیں گے۔ ہم تربوز لاتے ہیں، تربوز کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، آم کو لاتے ہیں، آم کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، کیلا لاتے ہیں، کیلے کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس کا پیسہ تو ضرور دیا ہے لیکن ہم اسے کھا نہیں سکتے، اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی نقصان ہے۔ بالکل اسی طرح میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دولت دی ہے تو زکوٰۃ دینے میں کیوں آپ گھبرا رہے ہیں؟ آپ 40,000 پہ 1,000 دینے میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ 100 میں 2.5 روپیہ دینے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ 1 لاکھ پہ 2,500 روپیہ دینے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ 2.5 روپیہ، یہ 1,000 روپیہ، یہ 2,500 روپیہ، یہ تمہارے مال کو صاف کر رہا ہے۔ جو مال میں گندگی ہو، ناپاکی ہو، اسے صاف کر دیتا ہے، اس کے بعد تم اسے استعمال کرو گے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، اور تم ایسے ہی نقصان کر جاؤ، ایسے ہی اسے کھا لو گے، استعمال کرو گے تو آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، جس طرح ہم ہر چیز کو خریدتے وقت بغیر سوچے سمجھے اس کی مکمل رقم ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جب اللہ ہمیں دولت دے تو بغیر سوچے سمجھے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، بے جھجک ادا کریں، نہیں تو آپ کو یہ مرض ایسا لاحق ہوگا کہ آپ کو جہنم کے گڑھے میں لے کے چلا جائے۔